بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلئی صاحب، اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ نے سمجھنا ہو اور آپ کو پاور سیکٹر یا اوور آل انرجی سیکٹر کے بارے میں نہ پتہ ہو تو آپ پاکستان کی اکانومی کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ہمارے بڑے ہی اچھے رپورٹر ہیں خالد مصطفیٰ صاحب، جو کہ دی نیوز اور جنگ کے لیے کام کرتے ہیں، اور انرجی سیکٹر پہ ان کی سٹوریز اور اوور آل اکانومی پہ بھی بڑی اچھی سٹوریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو پاور اور انرجی سیکٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور پاور سیکٹر کے اوپر بات کریں۔ سر خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلا سوال جو ہے خالد صاحب، میرا میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا پاکستان رہے گا یا پاور سیکٹر اس موجودہ حالت میں رہے گا، دونوں سائملٹینیسلی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کیا یہ تھیسس ٹھیک ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، پاکستان تو رہے گا ہی رہے گا۔ یہ ہے گورنرز کے ایشوز ہیں، اور اگر ہم ایفیشینٹ ہو جائیں اور ذمہ دار ہو جائیں تو پاکستان تھرائیو کر سکتا ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن تھینکس ٹو دا ٹیکنالوجیز، جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، سولرز جو پاکستان میں دھڑا دھڑ لوگ لگا رہے ہیں، ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کو صحیح رائے راست پہ لانے کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو یہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ اگر اسٹیٹس کو رہے اور لوگ سولر پہ چلتے جائیں اور سولر اپنے جو پینلز ہیں وہ لگاتے جائیں، تو میرے خیال میں 2 3 4 سال کے بعد یہ پاور ڈویژن ختم ہو جائے گا۔ ان کی الیکٹریسٹی کوئی خریدنے والے نہیں ہوگا۔ میں یہی سر، میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے دیکھیں نا، میں ایک کانٹیکسٹ ذرا رکھ دوں۔ آپ کا جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں جی وہ کھڑی ہیں، جی اب لوگ آف گریڈ جو ہے وہ جا رہے ہیں، بالکل، یا آن گریڈ بھی اگر آ رہے ہیں تو نیٹ میٹرنگ میں آ رہے نیٹ ہیں۔ میٹرنگ کے اوپر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آئندہ 2 3 سال کے اندر، آپ تو پاور ڈویژن بات کر رہے ہیں کہ وہ بند ہو جائے گا، مجھے ڈسکوز کی باہر لائنیں لگی نظر آئیں گی کہ لوگ ڈسکنیکشن کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے؟ اسی جب وہ ڈسکنیکشن کی طرف چلے جائیں گے تو پاور ڈویژن الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا، کوئی منسٹر نہیں رہے گا اس کا۔ کہنے کا مطلب ہے یہ اگر اسٹیٹس کو رہتا ہے تو یہ بالکل ویسے تو انسسٹینیبل ہے اس وقت آپ کا پاور سیکٹر۔ لیکن پھر لوگ جب دیکھیں، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو کلائنٹ تھا پنجاب میں وہ تھا ایگریکلچر سیکٹر۔ ٹھیک ہے، ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا، تقریباً 70% سے زیادہ وہ سولر پہ چلا گیا ہے، اور وہ آف دا گریڈ ہے۔ کہتے ہیں نا، جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو کنزمپشن کم ہوئی ہے الیکٹریسٹی کی، وہ اس لیے کم نہیں ہوئی کہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، ڈیمانڈ از دیئر، ڈائیورٹ ہو گئی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ آف دا گریڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ افورڈیبل نہیں ہے الیکٹریسٹی۔ مجھے پاور سیکٹر کا، گیلانی صاحب اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں، تھوڑا سا میں اسٹیج سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی ہے؟ اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ونٹر میں ڈیمانڈ اور ہوتی ہے، بالکل، سمر میں ہماری ڈیمانڈ اور ہوتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کتنی بجلی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، مثلا رینیوبل کتنی ہے، تھرمل پہ کتنی ہے، جی اس کا تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کے لیے اسٹیج سیٹ ہو جائے۔ دیکھیں، میں اس وقت جو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے تقریباً 44 اور 45 ہزار میگا واٹ کے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کلیم کرتے ہیں، جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ لیکن جو ڈی ریٹڈ جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 30 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے۔ ٹھیک، جو ہماری سب سے زیادہ جو سمر کے دوران جو پیک ڈیمانڈ آتی ہے وہ اگست میں آتی ہے، جولائی میں آتی ہے، تو تقریباً 25 ہزار میگا واٹ، 26 ہزار میگا واٹ کی آتی ہے۔ اور اس کے بعد سردیوں میں ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 10 ہزار سے بھی کم چلی جاتی ہے، 9,000 میگا واٹ تک، 9,000 10,000 سم ٹائمز 11,000 اس کے درمیان نا آئسولیٹ کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ آن ایوریج پورے سال کی جو کنزمپشن ہے پر منتھ آن ایوریج وہ 12,000 میگا واٹ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کیپیسٹی ہے آپ کی سے 43,000 میگا واٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آئیڈل کیپیسٹی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم کو کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں۔
اب سوال یہ اماؤنٹ کتنی ہے وہ تقریباً 2 ٹریلین سے اوپر ہے. جب 2 ٹریلین سے اوپر ہم دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو ٹیرف ہے نا, جو بیس ٹیرف ہے, بیس ٹیرف سے مراد یہ ہے کہ ایسا ٹیرف جس سے ڈسکوز خریدتی ہیں جینکو سے یا پاور ہاؤسز سے الیکٹریسٹی, وہ جو خریدتی ہیں وہ اس کی قیمت ہے 35 روپے 50 پیسے. جی سر. ٹھیک ہے نا. ان 35 روپے 50 پیسے میں 18 روپے 39 پیسے جو ہے نا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اس کا مطلب ہے, میں نے آپ کی ایک سٹوری پڑھی تھی, 2.8 ٹریلین کی کیپیسٹی ری پیمنٹس پروجیکٹڈ ہے اس سال کا. 28,000 ارب. یہ پروجیکٹرز جو ہوتی ہیں نا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگر جب آپ استعمال نہیں کریں گے تو بڑھ جائیں گی, اگر آپ کنزیوم کریں گے. انہوں نے ونٹر پیکج بھی دیا ہے اسی وجہ سے, لیکن وہ فضول قسم کا پیکج ہے, ان کو سیزنل پیکج دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ونٹر پیکج میں کیا قباحت ہے؟ ونٹر پیکج میں یہ قباحت ہے گیلانی صاحب کہ یہ جو مہینہ ہے نا, مثال کے طور پہ دسمبر کا, وہ کہیں گے کہ جو دسمبر 2023 میں آپ کا جتنا بل آیا تھا, ٹھیک ہے نا, سب آپ فرض کر لیں کہ 15,000 کا بل آیا تھا اور آپ نے تقریباً کوئی 200 یونٹ استعمال کیے تھے یا 300 یونٹ استعمال کیے ہیں, تو وہ پہلے یونٹس جتنے بھی استعمال کیے ہیں یعنی اس کا پورا ٹیرف آئے گا. اس کے اوپر جو انکریز آئے گی, انکریمنٹل جو انکریز آئے گی, اس پہ ونٹر پیکج لاگو ہوگا 26 روپے کا 27 پیسے انکریمنٹل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, 300 آپ تو کو پرانا ریٹ ہی لگے گا. پہلے آپ اور وہ اس کے خرچ اوپر کریں, جتنا, اتنی جرت کا مظاہرہ کریں کہ پہلے خرچ کریں, پھر اس کے بعد وہ پھر ایسا چلتا نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ونٹر کا مطلب یعنی سیزنل ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ سپوز کہ گرمیوں میں بہت زیادہ ٹیرف آتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, ہر بندے جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے, یار اتنا ٹیرف ہے کہ ہماری سیلری کا تھرڈ جو حصہ ہے وہ جو ہے, کئیوں کی تو پوری سیلری جو نیچے طبقے کی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو سیزنل ٹیرف کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اگر گرمیوں میں بہت زیادہ آپ کی کنزمپشن ہو رہی ہے اور آپ الیکٹریسٹی کا جو بل ہے وہ دے رہے ہیں, تو سردیوں میں الیکٹریسٹی کا بل کم کر دیں تاکہ لوگ کنزمپشن اس کی زیادہ کریں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے اوور آل کہ جو ریونیو ریکوائرمنٹ ہے پورے سال کی وہ پوری ہو جائے, یعنی کہ سال کا جو ٹیرف ہے جو آپ نے 3.2 ٹریلین کا جو ریونیو بنایا ہوا ہے ٹارگٹ, وہ پورا کرنا مقصد ہوتا ہے. تو وہ مقصد پورا کرنا ہوتا ہے. تو آپ سیزنل ٹیرف دے دیں, کم کر دیں ٹیرف کو, لیکن لوگ جو ہیں انکریجڈ ہو جائیں کہ وہ جو ہے اسپیس ہیٹنگ کے لیے بھی الیکٹریسٹی استعمال کریں اور دوسری جو ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے بھی استعمال کریں, تاکہ وہ یعنی اپنا تھوڑا سا حوصلہ کریں, کیونکہ ٹیرف کم ہے لیکن کنزمپشن بڑھ جائے گی اور کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی ایشو حل ہو رہا ہے. اچھا خالد مصطفیٰ صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس لیٹسٹ ایسٹیمیٹس کیا ہیں پاکستان میں کتنے سولر کی کتنی یعنی انسٹال ہو چکے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی میں, خاص کر بلوچستان کا بھی اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو شیئر کریں, اور آئندہ 2-3 سال کی پروجیکشن کیا ہے؟ جی اس کوئی میں ہیئرنگ سن رہا تھا نیپرا کی, تو جو میں نے لیٹسٹ ہیئرنگ سنی تھی اس میں تو اس وقت کو تقریباً 3,000 میگا واٹ جو ہیں وہ نیٹ میٹرنگ میں ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, آ چکے ہوئے ہیں 3,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ میں آ چکے ہوئے ہیں, لیکن کچھ لوگ آف دا گریڈ بھی ہیں. بالکل وہ ایسٹیمیٹس جو ہے نا اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا, لیکن یہ ہے کہ کہا ڈیمیجز میں نے دیکھے تھے سر, ہاں کچھ رپورٹس میں پنجاب کے کچھ حصے انہوں نے دکھائے ہوئے تھے جن پہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر لگا ہوا ہے روف ٹاپ پہ. ہاں بالکل, میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آف دا گریڈ جو چلے جا رہے ہیں نا اس کا ابھی تک ایسٹیمیٹس جو ہے نا وہ ورک آؤٹ نہیں ہو پا رہے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے خاص کر پنجاب کا, یہ بہت بڑا کلائنٹ تھا ڈسکوز کا, وہ تقریباً 70% جو ہے نا وہ نکل گیا ہے سسٹم سے اور وہ آف دا گریڈ ہو گیا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے سولر پینلس لگائے ہوئے ہیں, جس کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے اس کے ٹیوب ویل میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ سسٹم کو انرجائز کرتے ہیں اور پانی دینا شروع کر دیتے ہیں جنریٹر کی طرح. ایک اور بات سر, اور وہ پورا دن پانی کا استعمال کرتے ہیں اور رات کو مزے سے سوتے ہیں. اور جو ان کے بل آتے تھے نا لاکھوں میں, وہ اب میرے خیال میں ہزاروں میں بھی نہیں آ رہے. مجھے یہ تو بتائیں, بڑے خوش ہیں اور ان کی ان پٹ کاسٹ مجھے یہ بتائیں سر, یہ پاور سیکٹر کا ہوگا کیا اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے؟ ہاں تو یہ پاور سیکٹر تو مجھے بیٹھتا ہوا
دکھائی دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا یہ جو نیٹ میٹرنگ اور آف گریڈ ہے ان کے اوپر کوئی ڈس انسینٹیو کریٹ کرنے جا رہے ہیں, یا یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ ڈسکرج کریں. پہلے تو میں وہ بات کر لوں کہ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب کیا سوچ رہی ہے کہ ہم نے سسٹینیبل بیسس پہ لے کے آنا ہے اور افورڈیبل الیکٹریسٹی کرنی ہے تاکہ لوگ ڈسکرج ہوں اور وہ سولر پینلز کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز ہیں, جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں 2002 پالیسی کے تحت اور 1994 پالیسی کے تحت, تقریباً ان کے ساتھ ان کے مسائل جو ہیں حل ہو گئے ہیں. صرف 1-2 رہ گیا ہے, ہالمور رہ گیا ہے, لاریب رہ گیا ہے اور اورینٹ رہ گیا ہے. لاریب نے تو ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے, لیٹر لکھا ہوا ہے, اور جو ہالمور ہے انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے آربیٹریشن کا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں سختی سے کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم یہ آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں. آئی پی پیز کی اوور آل تقریباً ساری جو 18 آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے تھے وہ ٹیک اینڈ پے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو 6 آئی پی پیز ہیں وہ ان کے ہم نے ٹرمینیٹ کر دیے. ٹیک اینڈ پے کو تھوڑا سا, ٹیک اینڈ پے سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ الیکٹریسٹی خریدیں گے اتنے ہی اس کا بل ہوگا. اگر وہ بند پڑا ہوا ہے تو وہ ہمیں آئیڈیل کیپیسٹی اس کی دینی نہیں پڑے گی. اور جو ٹیک آر پے ہوتا ہے وہ آئی پی پی موڈ ہوتا ہے, جس کے تحت وہ یہ ہوتا ہے کہ چنکو سنگل بائر کا جو نظام ہے وہ اس وقت ہے, صرف گورنمنٹ ان سے خریدتی ہے, تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور وہ کہتے ہیں جی سنگل بائر ہیں آپ, یعنی سی پی پی اے ہے جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے, وہ ان سے خریدتی ہے. تو وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کہتی ہے جی اب آپ اپنا پلانٹ چلا لیں, آپ اپنا پلانٹ چلا لیں. تو چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, انہوں نے ریڈی رہنا ہوتا ہے آل دا ٹائم, تو وہ ریڈینیس کے لیے, اور انہوں نے اپنی سیلریز دینی ہوتی ہیں اور او اینڈ ایم کی کاسٹ بھی اسی سے پوری کرنی ہوتی ہے, تو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہوتی ہیں انہیں پڑتی ہیں. لیکن یہ جو ہم نے ٹرمینیٹ کیے ہیں آئی پی پیز, یہ انہوں نے اپنے پرافٹس جتنے بھی تھے ایکسیسو پرافٹس بھی بنا لیے تھے, اور انہوں نے اپنے لونس پہ کی جو ادائیگیاں بھی کر لی ہوئی تھیں. سر یہ دیکھیں ایسا عجیب بزنس ہے, پہلے بینکوں سے لون لے کے آپ آئی پی پی لگائیں, اگلے 2-3 سالوں میں وہ پیسے ریکور کر لیں, اس کے بعد منافع کماتے جائیں, بلکہ اور گارنٹیڈ ہے. ایک آئی پی پی تو ایسی بھی تھی جس نے آئی پی پی کے ایسٹ پہ لون لیا, ایک اور آئی پی پی لگا لیا. ایک اور آئی پی پی ایسی تھی جس نے آئی پی پی کے ایسٹس پہ لون لیا اور اسٹاک ایکسچینج کے بزنس پہ چلے گئے. ایک اور آئی پی پی تھی جس نے اپنے ایسٹس پہ لون لیا اور اس نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت ساری رانگ ڈوئنگس کی ہیں, جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو پکڑا ہے, اور گورنمنٹ نے پھر ان کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ ٹیک اینڈ پے آ جائیں. تو اس سے اب یہ فرق پڑے گا, ٹیک اینڈ پے سے جو آئی پی پی. حکومت سوچ کیا رہی ہے سر؟ اب سوچ یہ رہی ہے کہ انہوں نے آئی پی گورنمنٹ کے جو ہے نا پاور پلانٹس, مہتاب صاحب جی سر, ایکچولی وہ پرابلم ہے. نیوکلیر پاور پلانٹس کو جو ہم سالانہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس دیتے ہیں وہ تقریباً 460 بلین روپیز کی ہیں. جو ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ہیں, ان کو جو دیتے ہیں وہ 450 بلین کے ہیں, اور جو چائنیز کو جو دیتے ہیں سر وہ 707 بلین کے ہیں. سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم ان کو دے رہے ہیں. اب اچھا, ویسے پچھلے سال, سوری میں آپ کو ٹوکنا نہیں زیادہ چاہتا, لیکن چونکہ انرچ کرنا میں چاہتا ہوں, پچھلے سال چائنیز جو پلانٹس تھے ان کی کیپیسٹی ری پیمنٹ میرے خیال میں 1 ٹریلین کے لگ بھگ تھی سر. ہاں ایسے ہی یہ سر ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, جب اوور آل اکانومی کام نہ کر رہی ہو, ڈالر اپریشیٹ کر رہا ہو, روپی جو ہے ڈیپریشیٹ کر رہا ہو, تو پھر بھی آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس پہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ ڈالر انڈیکسیشن میں ہوا ہے نا ساری بات, ڈالر ٹرمز میں آپ کے معاہدے ہوئے ہیں. تو جب ڈالر اپریشیٹ کر رہا ہوگا تو پھر کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گی. ویسے مسلم لیگ نون نے یہ جو ڈالر کے ساتھ ان کا لنک کیا تھا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ انہوں نے ہمیں ذبح کر دیا عوام کو اس ایشو پہ آ کے. یہ وہ حکومت تھی یا یہ وہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے بے نظیر بھٹو پہ تنقید اس لیے کیا کرتے تھے 1994 پالیسی کے تحت آئی پی پیز لگائے تھے کہ اس نے ہمیں بیچ دیا ہے, ہماری انڈسٹری تباہ کر دی ہے, ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے 2015 کی پالیسی کے تحت جب سی پیک کو نیگوشیٹ کیا تو بڑا بری طرح نیگوشیٹ کیا, اور انہوں نے اس سے بڑی غلطی کی, اور 15% جو ہے نا ڈالر انڈیکسیشن پہ انہوں نے کام کیا, اور کچھ تو یعنی کہ جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن تھا وہ 28% 30% تک لے کے گئے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن ان پہ اس وقت
جو تھا پریشر یہ تھا کہ جی لوڈ شیڈنگ بے شمار ہے اور ہم کسی طریقے سے الیکٹریسٹی لے آئیں. جی اب مجھے محتاج صاحب 2-3 سوال کر لینے تھے. ایک تو بالکل آپ نے یہ جو فرمایا کہ بری نیگوسیشنز یا ان کے لیے اس وقت اچھی ہوگی پولیٹیکل موو کے طور پہ, اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے یار کہ عوام اس کے لیے کتنا سفر کرے گی یار. آپ عوام کو بجلی تو دے دیتے ہیں لیکن اس کی کاسٹ نہیں دیکھتے. اب پہلے ایک سوال مجھے جواب دے دیں کائنڈلی کہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ سولرائزیشن ہو رہی ہے اور آئندہ بھی اب تو سنا ہے سستے ہو رہے ہیں اور زیادہ ہوگی, تو پھر یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا بہت بڑا ایک سسٹم ہے یہ ہم کیسے پے کریں گے؟ اب یہ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پلان آؤٹ کیا ہے نا, اسٹریٹجی پلان آؤٹ کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ ہم اپنی جو گرڈ کی الیکٹریسٹی ہے اس کو افورڈیبل بنا دیں. اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس کو 30 روپے تک لے آئیں, 30 روپے پر یونٹ تک. 35 روپے سے نہیں 35 روپے تو آپ کی بیس ہے نا. آپ ٹیکسیشن سمیت جو ہے نا, اگر آپ کا ٹی او جو لگا ہوا ہے گھر میں میٹر, تو ٹی او جو آف پیک ٹیرف ہے وہ ہے 42 روپے, جو پیک آورز جو ہیں وہ ہے 48 روپے. ٹھیک ہے نا. اس وقت اگر میں 12 روپے بیچ میں سے نکال دوں 42 روپے میں سے, تو کتنے بچے؟ 30 روپے بچ گئے. تو 30 روپے تک افورڈیبل ہے. ٹھیک ہے, 30 روپے تک افورڈیبل ہے. اب اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے کون سے میئرس کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ پاور پلانٹس ہیں وہ بھی آئی پی پیز ہی ہیں, کیونکہ وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹس لے رہے ہیں. ان سب سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد 3 روپے پر یونٹ کا امپیکٹ آئے گا ٹوٹل. ٹھیک ہے. تو باقی جو 9 روپے باقی جو ہے, جو انہوں نے اب سی پیک کا جو مسئلہ آ رہا ہے, مین مسئلہ سی پیک آ رہا ہے, وہ بڑے میں اس کے لیے جو ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی ہے, اس سے ان کا خیال جو ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم کروا لیں گے, اور ہم جو 10 ایئرز میں جو ہم نے پیمنٹس کی کرنی ہے وہ ہم 20 ایئرز میں لے کے چلے جائیں. تو اس سے جو امپیکٹ آئے گا ریلیف کا وہ 4 روپے کا آئے گا. وہ آئے گا لیکن 3 روپے 50 پیسے تقریباً 3 روپے 70 پیسے ہو جائے گا خالد صاحب. لیکن میرا سوال نہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرے جو سورسز ہیں, ٹاپ سورسز ہیں, وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہیں, اور اس کو ایکچولی فائنانس منسٹری جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اس کمپین کو, کہ وہ فائنانس جو ان کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں چائنا کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں اس ایشو پہ, اور وہ بڑے آپٹیمسٹک ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں چائنا کا جو اگر افریقن کنٹریز کا تجربہ دیکھیں, سری لنکا کا بھی دیکھ لیں, تو چائنیز اپنے لون کو نہ ویو آف تو کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ٹائم پیریڈ بھی ایکسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن وہ اگر یہ کر لیں تو بڑی بات. ان کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریٹرن فارم میں کچھ چیز نہ لے کے آئیں, ہم کر دیں گے. اچھا, ہم نے بی آر آئی کے تحت بہت سے ممالک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو وہ پھر ہم سے وہ بھی تقاضا کریں گے. لہٰذا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ سے وہ ریٹرن نہ ہو, کیونکہ آپ سے آئی ایم ایف بھی ڈاکومنٹس مانگتا ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے پرابلم. سیکیورٹی بھی ایک ایشو ہے, سیکیورٹی بھی ایشو ہے ان کا, تو مسائل ہیں بہت زیادہ. تو وہ اس حوالے سے وہ اپنی ان کی ایک خاص قسم کی جو ہے نا اپریہینشنس ہیں, تو اگر ہم ان کی اپریہینشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مطلب حل کر لیتے ہیں, یعنی اچیو کر لیتے ہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ٹیکسیشن کی مد میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے لیتی ہے نا سر, وہ تقریباً 914 بلین روپیز لیتی ہے ہم سے پر اینم. ٹھیک ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی نا تقریباً کو 500 بلین کا کٹ لگوائیں, اور اتھارٹیز کو کہیں کہ جی آپ اس کو ڈائیورسیفائی کریں, اور جو سیکٹرز آف اکانومی ہیں ان کو لے کے, اور وہاں سے یہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر لیں. تو وہ جو ریلیف ہے ٹیکسیشن میں 5 روپے کا, 4 روپے کا یہ, اور 3 روپے کا تقریباً 12 روپے کا بنتا ہے. 12 روپے ہم کر میں. اس کے بعد جو مین چیلنج ہے وہ ڈسکوز کی لیکیج ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, وہ 600 بلین کے اوپر ہے. اب یہ 600 بلین روپیز کے جو اوپر ہے, یہ تقریباً 6.5 روپے پر یونٹ کا امپیکٹ آتا ہے. اگر اس کو بھی آپ آدھی کر لیتے ہیں ایفیشنسیز کے تھرو, یا کوئی میئرز لیتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو میئرز لیتے ہیں, تو 3 روپے کا امپیکٹ یہاں سے بھی آ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ افورڈیبل کر دیتے ہیں تو لوگ سولرائزیشن کی طرف جانا رک جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ بیسیکلی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. لوگ جو ہیں قرضہ لے کے
تو یعنی کہ یہاں سولر بھی تو پینلز پنجاب لگا رہے ہیں گورنمنٹ اوپر. خود پروموٹ کر رہی اور ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کی جو contradictory پالیسی نہیں ہے ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں. بالکل کنٹراڈکٹری پالیسی ہے, اور آئی ایم ایف نے ان کو ڈانٹا بھی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک طرف گریڈ کے الیکٹریسٹی کے حوالے سے یوزرز کے حوالے سے پریشان ہیں, اور دوسرا آپ چاہتے ہیں, اور کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے, اور دوسرا آپ کی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب وہ اس نے سرکاری طور پہ آفیشیلی وہ پروجیکٹس لانچ کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ اس پہ اپنا اپریہنشنس کا اظہار کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو تمام پروونشل گورنمنٹس کو لوپ میں لینا چاہیے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کیا بات چیت کی ہوئی ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگا رہے ہیں, وہی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے سولر کی. آپ سرکاری جو سولر پینل پلانٹس ہیں اور پاور پلانٹس ہیں وہ نہ لگائیں, وہ بہتر ہوگا کہ وہ ان سے آپ اس طرف نہ جائیں. کیونکہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر اگر آپ نے سپوز کہ حویلی بہادر شاہ کا جو RLNG پاور پلانٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اتنے ہی میگا واٹ کا سولر اس کی زمین کے پہ لگا دیا ہے, تو دن کی روشنی میں تو وہ آپ نے سولر پینل لگا دیا, لیکن دن کی روشنی میں وہ RLNG پاور پلانٹ آئیڈل بھی تو رہا ہے نا. تو اس کی آئیڈل کیپیسٹی جو ہے وہ بھی پھر ٹیرف میں انکلوڈ کر لیں, وہ جو سولر پینل کا ٹیرف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ایک ٹائٹ روپ کے اوپر آ گئے ہیں, کیچ 22 سچویشن ہے مہتاب صاحب. لیکن اس کا حل یہی ہے جس طرف اس وقت گورنمنٹ جا رہی ہے, اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور 30 روپے پر یونٹ کے حساب سے آ جاتی ہے انکلوڈنگ ٹیکسز اور ہر چیز کرا کے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ افورڈیبل ہو جائے گا. لیکن ایون دین آپ نے جو مین چیلنج ہے وہ چیلنج ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹو ہونی چاہیے. کمپیٹیٹو وہ اسی وقت ہوگا جب وہ ریجنلی جو کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف ہے اس کے ایٹ پار آ جائیں تو پھر ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے ٹیکس ایگزمپشن جو ان کو دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لینی ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا جو ٹیرف ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو جائیں ان ٹرمز آف پرائس. آخر میں بالکل دو اب مہتاب صاحب بریف سوال. ایک تو میرے آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا, یہ سب کچھ آپ کر لیں اچھی بات ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹ کا پھر بھی ایک بہت بڑا انبار ہوگا وہ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ کیپیسٹی پیمنٹس کے حل کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ IPPs تھے ان کی جو پاسٹ کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ تو یہ دے دیں گے, ادا کر لیں گے ان کی, اور اس میں سے جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ نہیں دیں گے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن جو فیوچر کی ہیں وہ ختم کر دیں گے اور ٹیک اینڈ پے پہ چلے گئے, لہٰذا ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہیں ان کے لونز تو دینے ہیں جو لونز لیے ہوئے ہیں, تو وہ جو لونز بینکوں سے لیے ہوئے ہیں, اور خاص کر جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں ان کے جو فنڈنگ ہے چائنیز نے بھی کی ہوئی ہے, تو وہ فنڈنگ میں بھی لون کا پورشن ہوگا, تو وہ تو دینے ہی دینے ہیں کہ نہیں. تو وہ لون کا جو لون کی مد میں کیپیسٹی پیمنٹس کے جو ہوتے ہیں نا اس میں انرجی چارجز بھی ہوتے ہیں اور اس میں لون فیکٹر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں 18 روپے 39 پیسے کیپیسٹی پیمنٹس میں دے رہا ہوں نا, تو اس میں 10 روپے لون کے جو ہے نا ہیڈ میں دے رہا ہوں پیسے, تو لون والا ہیڈ تو ڈکریز نہیں ہوگا. جو ہمارے گورنمنٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں تو وہ تو جو بینکس ہیں لوکل بینک سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو ہم نے دینا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے, تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کے کمی کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہے نا امپیکٹ وہ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا اس سے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. آخری سوال یہ ساری کوششیں بڑی زبردست ہو رہی ہیں, ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا, بلکہ منسٹر نے آن دی ریکارڈ کہا کہ یہ تو آپ کر رہے ہیں, تو آگے جو ہم نے 17,000 میگا واٹ کے ہم نے پروجیکٹ اور کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں, وہ پائپ لائن میں جو پروجیکٹ ہے وہ لا رہے ہیں, مطلب ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ ہے دوسری طرف اور پروجیکٹ لگا رہے ہیں. کیا ہوگا, ان کو کون دیکھے گا, یہ کیا ان کو نہیں ہم ریویو کر سکتے؟ بس یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے جی کہ پلاننگ کمیشن جو ہے اور جو الائیڈ منسٹریز ہیں اور جو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے لیسٹ کاسٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لانے ہیں. تو جو واٹر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, یہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور خاص کر ڈیامیر بھاشا ڈیم, ٹھیک ہے نا, $15-16 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی کیپٹل ہم نے نیلم جہلم لگایا ہوا ہے. تو پہلے 10 سالوں کے لیے تو ان کا ٹیرف بہت زیادہ ہائی ہوگا. آگے جب ان کی جو پیمنٹس ہونی شروع ہو جائیں گی, جو لونز لیے ہوئے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے, تو پھر ان کا ٹیرف کم ہوتا ہے. لیکن
یہ ٹیرف ہم افورڈ نہیں کر سکتے جس ٹیرف. تو اسی لیے یہ بھی ایک پرپوزل ہے کہ ڈیہہ میر بادشاہ ڈیم کو ہم سٹوریج ڈیم ہی بنائیں, واٹر اسٹوریج. واٹر سٹوریج. اور جو دوسرے ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں, مثال کے داسو بیسکلی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی کاسٹ بہت زیادہ ہے, یعنی $4 بلین سے اوپر ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ڈیہہ میر بادشاہ ڈیم کی ہے. اور ڈیہہ میر بادشاہ ڈیم میں 2 پاور پلانٹس لگنے ہیں. مہتاب صاحب, اس کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیہہ میر جو ہے وہ یہاں سے, یعنی ہم لوڈ سینٹر ہم ہیں, یعنی پنجاب لوڈ سینٹر ہے, KP کے لوڈ سینٹر ہے, تو وہ وہاں سے بہت دور ہے. ڈیہہ میر بادشاہ ڈیم سے مراد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہے. جی جی. تو وہاں سے یہاں تک بجلی لانے کا جو نظام ہوگا وہ بڑا ٹرکی قسم کا نظام ہوگا اور بڑا کاسٹلی ہوگا. ٹرانسمیشن جو سسٹم ہوگا, اور وہ وہاں پہ ہے ایسی کھائیاں ہیں کہ وہاں پہ کھمبا ہی نہیں لگ سکتا. کھائی لمبی نظر آ رہی ہے, آگے کوئی دور دراز پہاڑ ہے. اب وہ اس کی جو لینتھ ہے, پھر جو ہوا کا وہااں پہ موومنٹ ہے اس کو قائم رکھنا, اور کسی نہ وجہ سے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے تو کیسے ریزالو کریں گے, تو وہ ایک درد ساری رہے گا وہ والا پروجیکٹ ہمارے. وہ فیزیبلٹی اور کاسٹ کتنی ہے سر اس کی؟ وہ اس کی میں آپ کو بتا دوں, NTDC نے ٹرانسمیشن جو ہمارا نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی ہے, اور اس نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہاں پہ آپ پاور پلانٹس نہیں لگائیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ مینیجیبل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود تو لیکن ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں, اب وہ جو 2 صوبے ہیں, وہ گلگت بلتستان والوں کو بھی رائلٹی ملے گی, اس کو بھی جو ہے ملے گی رائلٹی KPK کو, تو وہ تو کہتے ہیں لگائیں. لیکن میرے خیال میں وہ سٹوریج ڈیم ہی رہنا چاہیے, اس سے تو ہم یوں جان چھڑوا سکتے ہیں. جو دوسرے پاور پلانٹس میں C5 ہے لگا, انہوں نے ابھی سائن کر دیا ہے, چشمہ نیوکلیر 5 1320, یہ بھی بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے. اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ وی آر آلریڈی سرپلس ان الیکٹریسٹی. یہ کوئی بتاتا نہیں خالد صاحب ان کو, یہ انہیں پتہ ہے, لیکن یہ ان کی پولیٹیکل کمپلشنس ہیں یا ڈپلومیٹک کمپلشنس ہیں, یہ کیوں کیے جا رہے ہیں ان. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو آنا ہے گوادر میں 300 میگا واٹ کا, وہ بھی امپورٹ کول پہ ہے, امپورٹڈ کول بیسڈ پاور پلانٹ ہے. لیکن وہ ابھی جو ہے نا ڈولڈرمز میں آ گیا کہ اب کیا کریں. لیکن اگر آپ نے اس کو فنکشنل بنانا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورٹ کو ہم آپریشنل کریں اور سسٹینیبل بیسس پہ کریں گے, تو وہاں پہ تو پاور پلانٹ کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاور پلانٹس کے لیے یا تو آپ لوکل تھار کا کول وہاں سے کسی طریقے سے ریل کے ذریعے لے جائیں تو بہتر ہے, اور میرے خیال میں اسی پہ ان کو کام کرنا چاہیے. لوکل جو ہے کول وہ وہاں پہ کریں, اور ساتھ کوئی سولر کا یا ونڈ کے بھی لگا لیں, سمندر ساتھ ہی ہے, ونڈ کا بھی لگا لیں آپ چیزیں, تو آپ اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ناقص پالیسی ہے مہتاب صاحب, بتائی ہیں میں خالد صاحب نے. ناظرین, یہ اس کو میں ایسے ہی پنجابی میں ایکسپلین کر لوں گا پھر کہ اگا دوڑتے پیچھا چوڑ. اور اس کی ذمہ داری جو ہے نا, اس کی ذمہ داری جو ہے نا مہتاب صاحب آپ کی جو ہے نا حد ہی ہو گئی, جو پلاننگ کمیشن اسپیشل انیشیٹو ہے, یہ ان کی ہے. ایک طرف آپ بجلی سستی کر رہے ہیں, دوسری طرف مہنگے پروجیکٹ. نام اس کا پلاننگ کمیشن ہے, لیکن وہاں پہ زیرو پلاننگ ہے. بالکل. جاتے جاتے 1 منٹ میں صرف آپ نے آخری بتانا ہے, یہ جو نیلم جھیلم والا ہمارا یہ ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے, یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا یار, میں بتا دیتا ہوں اس کا مین ایشو کیا تھا. مین ایشو یہ ہوا کہ یہ جنرل مزمل صاحب تھے اس وقت PTI کے دور میں بھی جو رہے ہیں, یہ ان کی اپوائنٹمنٹ پہلے ہی ہو گئی تھی. تو اس وقت تھے ہمارے پرائم منسٹر جو تھے نا, شاہد حقان عباسی صاحب تھے. انہوں نے کہا جی میں نے افتتاح کرنا ہے. انہوں نے جلدی میں جو SOPs ہوتے ہیں یاد رکھیں, یہ 49 کلومیٹر جو ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ ہے, ٹنلز ہیں ساری. تو اس میں جو SOPs ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ مختلف ٹیسٹ جب تک نہ ہوں آپ اس کو آپریشن نہیں کرتے, کمرشل یعنی COD نہیں کرتے. ویسے آپ اس کو چلاتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی جلدی کی, اور اس سے ہمارے کچھ ٹنلز جو تھے نا ان کی جو ریکوائرڈ SOPs تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے, اور اس کا امپیکٹ بعد میں آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں جلدی نہ کیا کریں, شوق پورے نہ کیا کریں اپنی تختی کا. اور اس میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا, ہمارے یہ جو موجودہ ہیں پرائم منسٹر, ان کو بھی بڑا شوق ہے اناگوریشن کروائیں, میں آ رہا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. یہ جو سینسٹیو اور لانگ جسٹیشن کے پیریڈ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان کے جو ریکوائرڈ SOPs ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, اس کے مطابق ان کو چلایا جاتا ہے. اچھا خالد صاحب, کافی کام لمبا ہے. خالد صاحب ایک چیز میں بڑی ضروری سمجھنا آپ سے پوچھنی ہے, اور وہ بھی
ٹائم ہم نے زیادہ کر لی ہے، لیکن چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں. مجھے یہ بتائیں ایک پیر طرف ہمارا 30,000 میگا واٹ کی ہے سمر میں، ونٹر میں ہے 9 سے 12,000 میگا واٹ. یار ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے یا نہیں جا سکتے؟ نہیں، مثلاً انڈیا کو ہم بجلی اگر ہمارے پاس فالتو ہے سردیوں میں تو ہم انہیں دیں، گرمیوں میں اگر ضرورت ہے تو ان سے لیں. اسی طرح سینٹرل ایشیا ہے. دیکھیں جی، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یا تو آپ کے ہو نا جی کوئی تعلقات اچھے ہوں، کمرشلی وائبل کوئی ریلیشن ہو. یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس دیکھیں جی، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں دینا کیا ہے؟ کاسا میں ہم ان سے اگر 9-10 سینٹ کی اب الیکٹریسٹی نہیں، وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے. ٹیپی کے ذریعے گیس آنی ہے، وہ بہت بڑی لائبلٹی ہے. آئی پی کے ذریعے وہ اچھا ہو گیا کہ ہم چلے گئے ہیں آربیٹریشن میں، وہ بھی بہت بڑی لائبلٹی ہونی تھی ہمارے. یار ہم وہ ملک ہیں خریدتے ہی خریدتے ہیں، بیچتے کچھ بھی نہیں ہیں. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم LNG خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً 120 جو LNG کارگوز ہیں وہ صرف ہم قطر سے لے رہے ہیں. اب ترلے کر رہے ہیں کہ روک لیں 1 سال کے لیے. اور ہماری جو ہے ڈیمانڈ ایکچولی گروتھ نہ ہوئی ہے اس ملک میں. Yeah. اور جب انٹرونشنز ہوتی ہیں خاص قسم کی کسی ملک کو چلاتے ہوئے، تو اس کا یہ اب رول اوور امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی گروتھ کم یہ ہو جو گئی ہے. فوجیوں کی اس ملک کے اندر مداخلت کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، خالد صاحب نام نہیں لے رہے، میں نے نام لے لیا ہے، سیاسی مداخلت. یہ مہربانی کر کے اس مداخلت سے نکالیں اور اسٹیبلٹی دیں اس ملک کو. جی سر آگے بڑھیں. بالکل، ان کو پیٹرنائز اگر کرنا ہے نا تو پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو سسٹینیبل بیسس پہ لے کے جائیں اور اس میں بے شک پیٹرنیج کر لیں. لیکن SIFC اچھا اقدام ہے، اچھا ہے، لیکن آج تک کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. یار ایک ریکمینڈنگ باڈی ہے، کوشش کر کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ ڈیسیژن میکنگ باڈی. ویسے کہتے ہیں ڈیسیژن ہوا ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ باڈی جو ہے نا آپ کی CCI ہے، کیبنٹ ہے، ایکنک ہے، ECC ہے، ٹھیک ہے نا، CSOE ہے، لیکن یہ ریکمینڈنگ باڈی ہے. اچھا بات جب ان کو سمجھاتے ہوئے، اپنے ان بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے بھی آپ کو 6-7 ماہ لگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ایسا ہے اس کا سولوشن. اچھا پھر وہ وہاں پہ مختلف قسم کے پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئرز آ جاتے ہیں جو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا انٹرسٹ سامنے رکھ کے ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نا گورنمنٹ پہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں. اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ ایک پورے کارپوریٹ سیکٹر کی نمائندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسکلی دیکھیں ایک پولیٹیکل بھی ہے نا، ایک کہ آپ تھوڑا سا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی پیچھے ہیں یار، دنیا کو SIFC ایک باڈی بنا دی ہے ساتھ تاکہ ایک سپورٹ رہے. نہیں، ایکچولی یہ دوسرے جو ممالک ہیں یہ ایکچولی ان کی طرف تھا کہ ہم پیچھے ہیں، آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، لیکن انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے اس ملک میں، پتہ نہیں چل رہا کہ پولیٹیکل جو آؤٹ لک ہے اس ملک کی کیا ہوگی اگر آنے والے دنوں میں. تو تمام ایون سعودی عربیہ، ایون UAE، ایون چائنا اپنے فیز 2 کے حوالے سے وہ ابھی تک ہیزیٹنٹ ہے، وہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہے. حالانکہ آپ کے جو منسٹر ہیں پلاننگ کمیشن کے، آپ کے دوست ہیں، تو وہ جاتے رہتے ہیں، بڑا زور لگا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دیکھیں ان کو دشمن کہتے ہیں آپ دوست، ان کو پہلے فیز میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو پہلے فیز میں جو کہ دوسرے فیز میں لے کے جا رہے ہیں اسپیشل اکنامک زون اس وقت بنانے چاہیے، اور اس وقت تک وہ آپریشنل ہو چکے ہوتے، کام ہو رہا ہوتا. اب آپ کہتے ہیں لیکن سر جی اسپیشل اکنامک زون جو ہے اب وہ نہیں بنیں گے، کبھی بھی نہیں ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور چیف آف آرمی اسٹاف کیا نام ہے ان کا پورا؟ قمر جاوید باجوہ، انہوں نے اپنی بھی تو انٹرونشن کرنی تھی نا. نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی پاور تھی جو CPEC کو سابوٹاج کرنا چاہتی تھی. بالکل، اور وہ استعمال ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کنٹری لائک چائنا جو کہ US کے بعد مائٹیسٹ ہے، US کے بعد مائٹیسٹ ہے، اب وہ جو ملک ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اب ان کو شک ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں بھی، یار یہ پہلے 5 سال تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اگلا بندہ آیا تو 5 سال کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ چلنا بھی ہے کہ نہیں چلنا. اب وہ نہیں، وہ اب دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے ان کی کہ یار کیا انہوں نے کرنا ہے ہمارے ساتھ. اوپر سے اب آ گیا ٹرمپ، اب یہ ٹرمپ کی طرف سارا جو ہے نا GHQ ادھر دیکھ رہا ہے. اب ٹرمپ کی وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندر کی کہانی کہ میں نے ایک سٹوری دی کہ یہ تیل لینے لگے ہیں ماسکو سے، گیس کی بات بھی ہو رہی تھی، تو یہاں سے فون گیا کہ اس کو روک دے.
اس کو ایگریمنٹ کی وہ طرف نہ ویسے میں جائیں۔ آپ کو بتاؤں وہ ان کے ایجنڈا کے اوپر تھا لیکن وہاں ہوا نہیں. میری بات سن لینا. ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں آپ. ساری مجھے پتہ ہے اس بات ساری کا. بات ہو گئی لیکن جب سائننگ کی بات آئی تو انہوں نے روک دیا گیا. کیوں کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. انہوں نے کہا ابھی روک دو, ابھی اس کو نیگوسیشن لیول تک ہی رکھے. اور ایک اور تھا جس کا اعلان کر دیا لغاری صاحب نے وہاں پہ, اویس احمد خان, سردار اویس احمد خان لغاری صاحب نے, کہ جی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کہ جی مارچ کو رشیا سے, آذربائیجان سے ہوتی ہوئی, ایران سے ہوتی ہوئی ایک ٹرین آئے گی گڈس ٹرین سے, تجارت شروع ہو جائے گی ہماری ریجنل تجارت ٹرین کے ذریعے. تو وہ بھی فون گیا تھا کہ اس کو بھی آپ نہ کریں, کولڈ اسٹوریج. ٹھیک ہے نا. اب اس کو لیکن اس نے کہا میں آیا ہوا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ تو میں کہنا ہے نا, میں نے کچھ کیا ہے. دورہ کامیاب ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے مہتاب صاحب کہ دس از ہاؤ آور کنٹری از بینگ رن فار دا لاسٹ 75 ایئرس. چلے میرا خیال ہے کہ دونوں ہی, میرا خیال ہے دونوں ہی اتفاق کی بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں ہی پاور سیکٹر بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیے ہیں. خالد صاحب تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے ایک ریکویسٹ میں آن ایئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کسی دن ہم اپنی جرنلزم کے بارے میں بھی آپ سے اپنی گفتگو جو انرچ قسم کی گفتگو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے اندر فلاز بھی ڈھونڈیں اور اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو آپ نے ہمارے ساتھ آتے رہنا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے, خالد صاحب تھینک یو ویری مچ, میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.